ہوا کہ حسین حسین بھی کرتے ہیں، حسین حسین بھی کرتے ہیں اور یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، تو پتہ چل گیا نا اصل میں تکلیف کچھ اور ہے، تکلیف کچھ اور ہے، درد کچھ اور ہے اور دوا کچھ اور ہے۔ مانگتے جنت ہو اور جنت کے نوجوانوں کے دشمنوں کو رضی اللہ بولتے ہو تو پھر مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا۔ در حقیقت تم رسول اللہ کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے ہو، اگر پیار کرتے ہوتے تو تمہیں قرآن نے یہ بتا دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ اب صرف تکلیف لوگوں کو کیا ہے کہ لوگ یزید کو بچاتے ہیں کسی وجہ سے، یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی وجہ سے۔ اب ان کی تکلیف کا علاج ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ یہ یاد رکھو کہ پلیتی گندگی ہوتی ہے اور پاکی پاکی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اتنے سمجھدار ہو کہ دودھ والے برتن میں دودھ ہی ڈالتے ہو، اس میں کبھی تھوکتے نہیں ہو، اور تھوک والے برتن میں کبھی دودھ نہیں ڈالتے ہو۔ اتنے سمجھدار ہو کہ دودھ والے برتن کو بار بار پھر بھی دھوتے ہو، حالانکہ صاف ہو پھر بھی کہتے ہو ایک بار پھر پانی کر دو اس کی، کیوں؟ کہتے ہیں دودھ خراب نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے۔ یاد رکھو اللہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، جس نے مکڑی کو یہ کہا کہ جالا تن تیرا شکار اسی میں رکھ دوں گا، بولا سبحان اللہ۔ اتنا سمجھدار پروردگار، اس نے بھینس کو ڈبل کنیکشن، ایک طرف اس کی غلاظت اور گندگی گوبر بنائی اور اسی بھینس سے آپ کو دودھ کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اتنا سمجھدار ہے، دودھ سستا ہے یا گھیوں، گھی سستا ہے یا دودھ، اونچا بولے، دودھ سستا ہے گھی مہنگا ہے۔ یا اللہ بات دودھ پہ ختم ہو جاتی، سستا تھا بات ختم ہو جاتی، اللہ نے کہا تھوڑا انتظار کر لے، اس کے اندر ایک چمچ جاگ لگا نور والی، وہ ایسے جاگ لگے گی، ایک چمچ پانی ہوگا، وہ پانی یا لیمو ہوگا، لیکوڈ ہوگا، جو تھوڑا سا ہوگا لیکن 5-7 کلو کے دودھ کے برتن کو جما دے گا۔ ادھر کربلا والی جاگ پوری کائنات میں اسلام بن کر لگنے والی تھی، اسلام کی طرح چمکنے والی تھی، حسین کے 72 نے آ کے جاگ لگا دی۔